بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں 25واں اور 26ویں پارے کا کچھ حصہ بیان کروں گا، بلکہ کل 25ویں میں کہ سورہ شورا بیان ہو گئی ہے نا، 25ویں میں 26ویں میں، ہاں آج انشاءاللہ 26ویں پارے کی منتخب آیات۔ چھبیسویں پارے میں جو سب سے اہم ترین صورت جس میں احکام بہت زیادہ ہیں وہ ہے سورہ حجرات۔ ویسے تو بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ فتح بھی ہے اس میں، جس میں اللہ نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ اسلام دشمنوں پہ بہت سخت اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، جب بھی تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے میں، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں وہ۔ تو اس لیے صحابہ کو منافق کہنا یا صحابہ کے اعمال کے جو ہے نا وہ غلط لاجک بیان کر کر کے ان کو برا بھلا کہنا، یا ان کے آپس کے اختلافات میں کسی ایک جانب کو بھی برا بھلا کہنا، یہ سب اہل سنت والجماعت کے نزدیک حرام اور ناجائز ہے۔ آج کل کچھ بدتمیز لوگ پیدا ہو گئے یوٹیوب پہ، جنہوں نے نہ کسی بزرگ کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ تابعین کو۔ بدتمیز جب بھی بولو تو ایک ہی طرف دماغ جاتا ہے سب کا، کبھی امام ابو یوسف کے خلاف، کبھی جو ہے وہ حضرت معاویہ کے خلاف۔ حضرت ابو سفیان کا نام بھی احترام سے نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی جو ہے نا وہ اتنی دیر سے اسلام لائے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ہاں آخر میں اسلام قبول کر لیا تھا ٹھیک ہے۔ تو جب کر لیا تھا اور اللہ نے اس اسلام کو مانا، اور نبی نے اتنی عزت دی ان کو، اتنی عزت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی بیٹی سے نبی نے نکاح کیا۔ حضرت ابو سفیان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے ہیں۔ ایک رشتہ عرب کے سردار تھے، حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی وہی سب سے بہتر۔ تو جاہلیت میں بھی عرب کے سردار ابو سفیان تھے، تو اس حدیث کی روشنی میں اسلام میں بھی ان کا درجہ کم نہیں ہے۔ دوسرا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری، حدیث میں آتا ہے ان احق ما اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہو۔ تو ابو سفیان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں یا نہیں تھیں؟ تو اس لحاظ سے بھی نبی کے لیے جب قابل احترام ہوئے تو ہمارے لیے تو بطریق اولا، یہ رشتہ بھی حضرت ابو سفیان سے۔ اور تیسری بات، حضرت ابو سفیان نے جو اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد اس کی تلافی کی ہے اپنی اس غلطی کی، اور پھر اسلام کے حق میں بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ تاریخ کا ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے بغض صحابہ میں، دوسرے حصے کو چھپا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حصہ تو بیان کیا جائے گا، یہ کیا، دیر سے ایمان لائے۔ تو جن لوگوں کو حضرت معاویہ سے چڑ ہے تو ان کو حضرت معاویہ کے والد سے بھی چڑ ہوگی۔ تو یہ ان کا ذاتی بغض ہے، جو یہ حقائق کے نام کے عنوان سے نا، کہ ہم حقیقت بیان کرتے ہیں، اس عنوان سے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لیبل اچھا ہے مگر نہ ان کے ارادے اچھے ہیں، نہ ان کی نیچر اچھی ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جنگیں لڑی ہیں بعد میں اسلام کے دفاع کے لیے، بہت قربانیاں دی ہیں۔ حضرت معاویہ نے بہت قربانیاں دی ہیں اسلام کے دفاع کے لیے۔ باقی صحابہ تھے، ان کا گھر کا مسئلہ تھا، آپس کا اختلاف تھا، تو اس میں ہمارا نظر یہ ہے کہ حضرت علی برحق تھے، حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ تو غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی، یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، تو اللہ نے کیسی سزا دی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا ٹھیک ہے نا۔
سمندر کی تہہ میں, مچھلی کے پیٹ کی تہہ میں, اندھیرے ہی اندھیرے, پھر ایک دم احساس ہوا کہ مجھ سے کیا ہوئی ہے, غلطی. تو صحابہ سے بھی ایسے خطائیں ہوئی ہیں. تو درمیان میں بہت سے آج اچھے اچھے لوگ لڑوا دیتے ہیں آپس میں, جگری یاروں کو لڑا دیتے ہیں آپس میں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابو بکر نے بھی اعتماد کیا, حضرت عمر نے اعتماد کیا, حضرت عثمان نے اعتماد کیا. تینوں کیسے غلط ہو سکتے ہیں بھائی؟ تو غلط فہمیاں تھیں جو منافقوں نے آپس میں پھیلا دی تھی. اور قرآن مجید کے الفاظ دیکھو, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں میں جو بغض ہوگا ہم وہ نکال دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو نفرت کرنے والے, دو بغض رکھنے والے بھی جنت میں, ارے بول لو نا, جا سکتے ہیں. تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان جو بغض ہوگا وہ جنت میں ہم کیا کر دیں گے, کھینچ کے, نزانا کھینچ کے نکال دیں گے. تو یہ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ دونوں جنتی ہو سکتے ہیں مگر غلط فہمیوں کی وجہ سے بغض پیدا ہو سکتا ہے, ورنہ نیک لوگوں میں بغض کیوں پیدا ہوگا آپس میں؟ بھائی درمیان میں فسادی لوگ کیا کرتے ہیں, لڑوا دیتے ہیں. تو اس دور میں منافقین اور بڑا یہ خوارج جو تھے, ان کو آپ کو کم فتنہ سمجھتے ہو, یہ سارے قرآن کے لیبل لگا لگا کے غلط فہمیاں پھیلاتے تھے. حضرت عثمان کے قاتل یہ سب قرآن کے حوالے دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ہم ان کے دلوں میں جو بغض تھا جنت میں جانے کے بعد نکال دیں گے. یہ تو جب ہے جب واقعی بغض ہو بھی, اور اگر بغض نہ ہو بلکہ وہ شریعت کی بیس پہ لڑ رہے ہوں. حضرت علی حضرت معاویہ کے خلاف اس لیے لڑ رہے تھے کہ یہ خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے, اس بیس پہ ان کا رائٹ تھا کہ تلوار اٹھائیں. حضرت معاویہ اس بیس پہ لڑ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو ابھی تک خلیفہ مانا ہے نہیں, لہذا ہم باغیوں کے زمرے میں نہیں آتے, پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص ہوگا پھر ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اس رائے میں وہ خطا پر تھے, ہم مانتے ہیں, لیکن یہ خطا اجتہادی خطا تھی. یہ کسی قرآن کی واضح آیت کی مخالفت یا واضح حدیث کی مخالفت نہیں تھی. ہو سکتا ہے انسان سے غلط فہمی ہو سکتی ہے. ابھی دیکھو نا, ابھی نہیں کتنی علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے, ایک ہی مسئلے میں ایک ہی مسلک کے علماء دو بالکل اپوزٹ رائے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا ایک فریق وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا, وہ نہ اس طرف نہ اس طرف, وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے ان لڑائیوں میں بالکل ہی الگ تھلگ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ میں ادھر ہوں نہ میں ادھر. اب آپ بتاؤ, حضرت علی تو برحق تھے نا, لیکن پھر حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی غلط کہا جائے گا کیونکہ انہوں نے بھی حضرت علی کا ساتھ لڑائی کے موقع پہ نہیں, لڑنے نہیں گئے. وہ انہوں نے کہا مسلمان ہے, میں کیسے تلوار اٹھاؤں گا. حضرت علی ایک صحابی کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی لڑائی کرنی ہے. تو وہ صحابی لکڑی کی تلوار لے کے آ گئے, لکڑی کی. انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فتنوں کا دور آئے گا, مسلمانوں کی تلواریں چلیں گی آپس میں, تو اس وقت اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی مطلب یہ کہ لڑنے کے قابل رہے نہیں. تو حضرت علی نے اس کو زبردستی نہیں گھسیٹا کہ چلو, کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, چھوڑ دیا اس کو اپنے حال پر کہ تمہاری رائے یہ ہے تو ٹھیک ہے. حضرت علی کے پاس قرآن تھا کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت بغاوت کرتی ہے تو پہلے سلو کی کوشش کرو, نہیں ہوتی فقاتلوا التی تبغی, تو جو بغاوت کرے اس کے خلاف لڑو. حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ ہم باغی ہیں ہی نہیں, کیونکہ بغاوت کی ڈیفینیشن ان کے خیال میں یہ تھی کہ خلیفہ مان لو پھر اس کے بعد ہے, ہم نے مانا ہی نہیں ہے تو ہم پر بغاوت کی تعریف صادق نہیں آتی. تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ غلطی اجتہادی ہے. تو جن کا یہ نظریہ ہے وہ الحمدللہ ان کی زبانیں گستاخیوں سے, بے ادبیوں سے محفوظ ہیں, اور اللہ ان کا سب صحابہ کے ساتھ قیامت کے دن حشر کرے گا انشاءاللہ. اور جنہوں نے ایک طرف غلو کیا, حضرت علی کی شان میں غلو کر کے حضرت معاویہ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا, یا حضرت معاویہ کی جانب ہو کے حضرت علی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا, جن کو ناصبی کہا جاتا ہے, یہ دونوں ہلاک ہو گئے. تو یاد رکھو یہ صحابہ کی بھی آزمائش تھی اور ہماری بھی آزمائش. صحابہ کی آزمائش یہ تھی کہ کون کس کو برحق سمجھتا ہے اور کون کس کام کو اس موقع پہ برحق سمجھتا ہے. جیسے کہ زبیر ابن عوام نے تقریر کی جنگ جمل میں کہ اے لوگو, ہمیں معلوم ہے
کہ تمہارے ساتھ نبی کی زوجہ حضرت عائشہ ہیں، وہ ہمارے اگینسٹ ہیں، ہمیں معلوم ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جیسے دنیا میں نبی کی زوجہ تھیں جنت میں بھی ہوں گی، لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ایسے موقع پہ تم نے اللہ کی آیات پر عمل کرنا ہے، یہ نبی کی زوجہ کی رعایت کرنی ہے. تو یہ بھی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو فریق بغاوت کرے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. تو یہ صحابہ کی بھی آزمائش تھی کہ جو جس کو حق سمجھتا ہے اس کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو وہ جس نے جس بات کو برحق سمجھا اس نے اس کو فالو کیا. آج ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہمارے لیے یہ تینوں فریق، ادھر والے جو لڑ رہے تھے، ادھر والے جو ان سے لڑ رہے تھے، اور ادھر والے جو کسی سے بھی نہیں لڑ رہے تھے، ہمارے لیے یہ تینوں قابل احترام ہے. تو ہماری آزمائش یہ ہے کہ وہ لڑائی تو ختم ہو گئی، ہماری آزمائش یہ کہ ہم کس کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. ہم تینوں فریق سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھی تھے اور انہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، اس بیس پہ ہم محبت کرتے ہیں، یا ہم اپنی زبانیں ان کے خلاف چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس آزمائش میں اہل سنت والجماعت پورے اترے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ فرقہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا 73 فرقوں میں. اور جو اہل سنت والجماعت نہیں ہے انہوں نے کسی نہ کسی فریق کو برا بھلا کہہ کے اپنی آخرت برباد کر لی. اور یہ صحابہ کا جو بغض ہے نا، ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے، یہ ایسی سزا ہے کہ دنیا میں اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے. آخرت میں تو ہوگی ہر جرم کی، لیکن دنیا میں اللہ انہیں پنپنے نہیں دیتے. جن تحریکوں کے بانیوں نے صحابہ کے خلاف لکھا وہ تحریکیں نہیں پنپ پائی ہیں آج تک. حالانکہ بعض تحریکیں ایسی ہیں جن کے بانیوں نے صحابہ کے خلاف لکھا، بعد والے لوگوں نے نہیں لکھا، مانا، لیکن اللہ ان کو چلنے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا، اللہ کہہ رہے تم سے جرم اتنے بڑے ہو گئے کہ دنیا میں معافی نہیں، دنیا میں اس کی نحوست ہو کے رہتی ہے. تو جو بھی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں نا، دنیا میں اللہ بہرحال ان کی زندگی سے برکت چھین لیتا ہے، ان سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اصلاح امت کا کام ان سے اب نہیں ہوگا کبھی بھی. تو دنیا میں نہیں اللہ انہیں پنپنے دیتا، آخرت میں اللہ معاف کر دے گا. وہ تو ہر جرم کی معافی آخرت میں اللہ نے رکھی ہے. دنیا میں اگر توبہ کر لو آخرت میں، دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے. تو جو بھی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، زبانیں دراز کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ان کی زندگیوں سے نور اور روشنی اور رونق ختم. اب وہ ساری زندگی بس نفرتیں ہی بانٹتا رہے گا. وہ جس کی عادت پڑ جائے نا ایک دفعہ، بس ان کا کام اب خیر کا کام نہیں ہوگا ان سے. تو سورہ حجرات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہیں. میں جلدی بیان کر دوں. ایک حکم اللہ نے یہ دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بھائی آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ تھوڑا سوشل ڈسٹینس سے بیٹھا کریں بھائی، آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں، آگے ہو جائیں، ٹیک نہ لگائیں تو اچھا ہے یار، تھوڑا فاصلہ رکھیں. یہ کرونا جو ہے نا، اس میں اب اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ اب ایک سال ایسے ہی گزارنا ہے. جو آ رہا ہے سلام بلوٹوتھ کے ذریعے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہیں سے. عید کے دن گلے مل رہا ہے، بھائی جان ادھر ہی کھڑا رہے آرام سے، آؤ بھائی عید مبارک، اختر مبارک. اب عادت ڈال لیں. اب یہ نہیں کہ بار بار ایک ہی چیز سمجھائی جائے گی، تو بہت ہو گیا. بس اب عادت ڈال لیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کب تک کریں گے بھائی، یہ تو وائرس جا ہی نہیں رہا. تو اب نہیں جا رہا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بے احتیاطی شروع کر دیں. اس طرح تو ویسے بھی اور بھی نہیں جائے گا. تو بس فاصلے سے بیٹھیں، آرام سے، تمیز سے. اچھا ہے ویسے بھی تھوڑا فاصلے سے ہی رہنا چاہیے اس زمانے میں. کیا خیال؟ تو موقع مل گیا آپ کو تھوڑا سا فاصلہ رکھنے میں، تو عادت ڈال لیں اب اس کی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. تو ان نبی کے بارے میں بھی حکم ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے. تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر وہ بزرگ شخصیت جس کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، اس کا بھی یہ ادب ہے کہ اپنی آواز کو اس کی آواز سے اونچا نہیں کرنا چاہیے. ابا جتنے تیز آواز سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنا والیوم ابا کے سامنے تھوڑا سا بولو بھائی نیچے رکھیں. اماں جتنی اسپیڈ سے بات کر رہی ہیں، آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی اس سے، بیٹی کی اسپیڈ اس سے تھوڑی کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا ہے آج کل ابا آہستہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا چیخ رہا ہوتا ہے. تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ابا ہے اور وہ اس کے بیٹے ہیں.
تو اسی طرح بزرگوں کا احترام ہے، علماء کا احترام ہے. جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کا احترام بھی ہوتا ہے، جن کے ہاں نہیں ہوتے، بزرگ ہی نہیں ہے ان کے ہاں، تو پھر وہ نہ کریں احترام. ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا احترام کر لیں کہ بھئی کوئی بزرگ محفل میں بیٹھے جب بات کر رہے ہوں تو آپ چپ رہیں، فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں. کوئی بڑے عالم بیٹھے ہیں وہ نصیحت کر رہے ہیں تو آپ چپ کر کے سنیں. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرتے ہیں تو علیحدگی میں چھاؤں میں لے جا کے محبت احترام سے، حضرت ہم نے سنا ہے کہ یہ یوں ہے تو آپ بتا دیں یہ یوں ہے یا یوں ہے، وہ بھی ایسے تمیز کے دائرے میں رہ کے. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں کلچر ہمارا سارا تباہ، تمیز ومیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. جیسے قمیضیں شارٹ ہو رہی ہیں نا، شرٹیں آ گئی ہیں، ایسے ہی تمیزیں بھی شارٹ ہو رہی ہیں. دیکھو قمیض کرتا شلوار ختم ہو رہا ہے نا، پینٹیں شرٹیں آ رہی ہیں، تو قمیض بھی گئی اور ساتھ ساتھ تمیز بھی گئی، یعنی پورا کلچر ہی جا رہا ہے ہمارا. تو اب دیکھو سارے ماشاءاللہ ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. تو تمیز اور قمیض آپ پہنیں، لیکن اپنے لباس کو بھی تو فوکس کریں نا، اس کا بھی تھوڑا سا رواج ہونا چاہیے. عامر لیاقت سے سبق حاصل کریں، کتنے اچھے اچھے کرتے پہن کے انہوں نے پروموٹ کیا کرتوں کو. تو ایک کام تو اچھا کیا عامر لیاقت نے، حقیقت بتا رہا ہوں، باقی کیے نہیں کیے، لیکن یہ کام اپریشیٹ کرنا چاہیے. کرتوں کو بڑا پروموٹ کیا، ان کو دیکھ کے بہت سے نوجوان بھی کرتے پہننا شروع کیے. یہ بہرحال اچھا کام کیا. آج کل میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی اچھا کام کرے اس کو بیان کرو، جو گندے کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو. کیونکہ پھر اگر لوگوں کے برے کاموں کو ہائی لائٹ کرو تو پھر تو ساری زندگی بیٹھ کے یہی کرتے رہو ٹھیک ہے نا، پھر تو اور کوئی کام ہی نہیں رہے گا آپ کا. تو جو بھی اچھا کام آتا ہے مارکیٹ میں پارسل کر دو اس کو. تو اللہ نے حکم دیا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. تو آواز بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، علماء کے سامنے، چچا ماموں کے سامنے، یہ بھی خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بھائی کے سامنے تھوڑی سا والیوم ہلکا رکھنا چاہیے. دوسرا اللہ نے یہاں حکم دیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کوئی فاسق اگر خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. اہم خبر بغیر تحقیق کے آگے بولو بھائی مت پھیلو. کرونا وائرس کے بارے میں ایک ڈاکٹر صاحب وہ آلہ لگا کے تحقیق پیش کر رہے ہیں مارکیٹ میں، تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ یہ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں. ایسا نہ ہو وسیم گولے گنڈے والا 3 پیس سوٹ پہن کے. آج کل کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی یوٹیوب میں، موبائل سامنے رکھو کرسی پہ، سوٹ ٹائی پہنو، وہ کیا وہ کون سا آلہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا یار، ہاں تو وہ لگا کے ایک رسید سامنے رکھ لو، پیناڈول کی 2-4 بوتلیں پیچھے رکھ لو، لگے گا آپ کا بہت بڑا کلینک ہے پھر جو مرضی پھینکنا ہے آپ پھینکو. تو اللہ فرماتے ہیں بغیر تحقیق کے آگے خبروں کو مت پھیلاؤ. اور تحقیق ہوگی کیسے؟ تو عامی آدمی کیسے تحقیق کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلم ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے پوچھو. دیکھو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی، تحقیق کرنی ہے، یقیناً تحقیق کرنی ہے، لیکن تحقیق کرنے کا طریقہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا. جو قرآن و حدیث کے ماسٹر ہیں وہ براہ راست قرآن و حدیث میں تحقیق کریں گے، اور جو عامی ہیں اس کی تحقیق یہ ہے کہ ان ماہرین سے پوچھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو واقعی ماہر ہیں ان سے پوچھے، اور متقی بھی ہوں، صرف ماہر ہونا کافی نہیں ہے. ڈاکٹر جب کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ تحقیق کریں گے براہ راست کتابوں سے، میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں گے، ریسرچ کریں گے، دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کریں گے. عامی آدمی جب تحقیق کرے گا تو وہ کس سے؟ ڈاکٹر. بغیر تحقیق کے عامی آدمی نے کوئی دوا کھا لی، کیا مطلب؟ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کھا لی. اس کو ہم کہیں گے اندھی تقلید، کہ میڈیکل اسٹور والا نے جو بتا دیا کھا لیا، یہ اندھی تقلید ہے. تو ڈاکٹر کی تقلید اندھی ہوتی نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو دینی مسائل میں مجتہد کی تقلید کو اندھی تقلید کہنا یہ اندھی تقلید ہے. صحیح ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اس کو لکھ دیا اندھی تقلید، تو آپ نے بھی اس کو کیا کہہ دیا؟ اندھی. تو اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں آپ ابو حنیفہ کی تقلید کو اندھی تقلید کہہ رہے ہو. مجتہد کو جب مجتہد مان لیا تو اس کی تقلید اندھی تقلید کہلائے گی نہیں، بلکہ یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. تو ایسے ہی میڈیکل سائنس میں ایسے ہی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے ماہرین سے پوچھو. پولیو کے قطروں میں بیماری ہے یا نہیں ہے، اس سے جاپان کی سازش ہے یا انڈونیشیا کی سازش ہے، اس سے بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے رسالے پڑھ لیے، تحقیق کر لی، تو آپ 25-30 اس فیلڈ کے ماہر ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھو کہ کیا ہے. جو وہ بتائیں گے نا
وہ ان کو یہ تحقیق ان کے سامنے پیش کرو، حضرت یہ ریسرچ آئی آپ بتائیں، وہ بتائیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے یا اس میں آپ کو الو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. ٹماٹر کے بارے میں جب تحقیق آئے نا یوٹیوب پہ کہ ٹماٹر کھانے کے فضائل، 2-4 حکیموں سے جو آرگینک یا یہ جو غذاؤں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ 25-30 ٹماٹر کھانے سے واقعی اتنا فائدہ ہوگا، تو آپ کو بتائیں گے 25-30 ٹماٹر کھائے گا تو اس کے چھلکے اور اس کے بیج اپنی ذمہ داری پہ، پھر آپ جو بھی وہ آپ کے ساتھ کریں گے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. آگے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. وہ تو اس کا چھلکا تو ہر ایک کو ہضم تھوڑی ہوتا ہے، تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو بس ٹماٹر کے فضائل ہوں گے تو ٹماٹر کے فضائل پر پورے لٹریچر آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا. وہ بیٹھ کے صبح شام ٹماٹر کھا رہے ہیں، پھر جو پتھری کے مریض ہیں ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہر ایک کو ہر چیز کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن بہت سوں کو بہت سی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. انڈے کے فضائل ہیں تو 6 انڈے روزانہ کھا لیے، اور یہی ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اس چیز کا کیا فائدہ ہے، پھر وہ چیز پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی خبر آئے تو تحقیق کرو، بلا تحقیق اس کو آگے مت لوٹاؤ. اور تحقیق کا طریقہ قرآن میں کیا بتایا؟ اولو الامر، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے پوچھو. صحیح ہے، ان سے پوچھ کے اس پر عمل کرو. تو یہ ہے تحقیق. اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں. مختلف قوموں پہ جو لطیفے بنتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس سے بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں، اس سے تلواریں چل جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. جو فسادی لوگ ہیں ان کو پھر موقع مل جاتا ہے لڑوانے کا. کراچی میں کتنے فسادات ہوئے ہیں، پٹھان، مہاجر، پنجابی، ایک یاد ہوگا، پکڑ کے لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے. تو یہ قوموں کا مذاق، ہر وہ چیز جس سے قوم پرستی کو شہ ملتی ہے وہ اسلام میں حرام ہے. اپنی قوم سے محبت ہونا یہ برا عمل نہیں ہے، لیکن اپنی قوم کی محبت میں دوسری قوم سے نفرت کر لینا یہ برا عمل ہے. دیکھو آپ کو کسی دوست سے محبت ہے، جائز ہے یہ، لیکن آپ کو وسیم سے محبت ہے اور ستار سے کیا ہے؟ نفرت ہے. اب ستار کہتا ہے مجھ سے نفرت کیوں ہے؟ کہتے ہو اس لیے کہ مجھے وسیم سے محبت ہے. تو کہے گا بھائی تو اس سے محبت کر، مجھ سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھا، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ میرے سارے دوست سو رہے ہیں اور میں رات کو اکیلا اٹھ کے تیرے سامنے دعائیں مانگ رہا ہوں، تو میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. اے اللہ یہ بھی سارے تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا، ان کو بھی اتنی نیند آ رہی ہے اتنی مجھے آ رہی ہے، لیکن میں اٹھ گیا یہ سب سو رہے ہیں، تو میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. بار بار ایسے کہہ رہا ہے. تو ایک آدمی نے کمبل سے سر نکالا، بولا تو اللہ کے سامنے اپنی تعریفیں کر، ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے؟ بس یہ بول دے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں، میں رات کے آخری حصے میں، تجھے یہ کیوں بول رہا ہے یہ نہیں اٹھے ہوئے؟ تو اپنی قوم سے محبت کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. اللہ کی طرف سے پابندی اپنی قوم سے محبت پہ نہیں ہے، دوسری قوم سے نفرت نہیں کرو آپ، یہ حرام ہے. ہمارے نبی کو بھی اپنی قوم سے، اپنے ملک سے بھی محبت تھی. مکہ جب آپ نے چھوڑا تو مکہ کی طرف دیکھ کے آپ پریشان تھے، مکہ سے خطاب کر رہے تھے کہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، ہم تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے لیکن پڑوسی سے بلا وجہ کی نفرت ہے، تو یہ بھی غلط ہے. تو اپنی چیزوں سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے بھائی، یہ نیچر ہے انسان کی، تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن عصبیت، لسانیت کے دوسری قوم کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، ان پہ لطیفے بنا کے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، مگر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک اور بہت ڈینجرس ہیں. وہ معین اختر کا پروگرام ہے، پروگرام دیکھنے جائز نہیں ہوتے، لیکن وہ شارٹ کلپ آ جاتے ہیں نا مزاحیہ، اور اس میں کوئی بے حیائی بھی نہیں ہوتی، تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں. اور آج کل ویسے بھی اتنا خوش دماغ ہوگا نا آدمی، کسی کام کا نہیں رہتا، وہ مزاحیہ کلپ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معین اختر کے کلپ ہے، وہ انور مقصود انٹرویو لے رہا ہے کہ آپ ماشاء اللہ، پہلے تو یہ پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے، انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، نلکے میں پانی آ رہا ہے، بجلی بھی ہے اور گیس بھی ہے، سب کچھ حالات بہت اچھے ہیں. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جن کے حالات اتنے اچھے ہیں، ویسے آپ رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دبئی سے بھی پچھلے ہفتے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے. پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کیا کرتے ہیں؟ حالات کی وجہ سے نا 24 گھنٹے ان کی زبان پہ کیا ہیں؟ گالیاں. تو وہ بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے گالیوں کا ماموں کی. تو جب حالات خراب ہوتے ہیں تو تہذیب
ختم. اور زبان پہ کیا آ جاتی ہیں؟ گالیاں. تو اب دیکھو کراچی میں لڑکوں کی حالت دیکھو, بات بات پہ گالی, مذاق بن گیا ہے گالی, فحش فحش گالیاں فیشن بن چکی ہیں. تو جب لسانیت پھیلتی ہے, قوم پرستی آتی ہے, تو تہذیبیں برباد ہو جاتی ہیں, خوبیاں برباد ہو جاتی ہیں. پھر دیکھو وہ پٹھان ہے, وہ پنجابی ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ یوں ہے, تو ایسے حساس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا, اس کی جڑیں کاٹی ہیں اسلام نے. اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم, ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو. ایک قوم دوسری قوم کو برا بولو بھائی مت کہے, برا مت کہو. اگر ان میں کچھ برائیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی بھائی. ہر آدمی نا اپنی قوم کی اچھائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی برائیاں. تو آپ ان کی کچھ اچھائیاں دیکھ لو, کچھ اچھائیاں ان میں ایسی ہیں جو میں نے کچھ مثالیں دی ہیں ابھی. تو اللہ نے کیا فرمایا لا یسخر قوم من قوم. اسی طرح میرے بھائی جو KPK کے لوگ ہیں, پٹھان لوگ ہیں, بہت سی ان میں بڑی زبردست خوبیاں ہیں. خاندانی نظام, ہم پٹھانوں میں ہمارے تو شاگرد زیادہ تر پشتو اسپیکنگ ہیں, ان کے ہاں بڑا بھائی چاہے سگا ہو یا کزن ہو وہ بڑا ہی ہے. وہ جب چاہے گا چھوٹے بھائی کی بھی طبیعت سے ٹھکائی لگا دے گا, کزن کی بھی لگا دے, سب کا بڑے کا سب پہ روب ہوتا ہے. اس سے فیملی سسٹم کیا ہے؟ اسٹرانگ ہے. ایک کما رہا ہوتا ہے, سب کھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک خوبی ہے کہ نہیں ہے؟ مضبوط نظام ہے. میں پشاور گیا ہوں, پشاور کے ڈیفینس میں گیا ہوں, تو جو پاک دامنی پردے کا ماحول پشاور میں نظر آیا, لاہور اور کراچی میں بولو بھائی نہیں ہے. پوش ایریا میں اتنا پردہ. اب کیڑے نکالنے والے تو اس پہ بھی کیڑے نکالیں گے, ابے سب دکھانے کا ہے, ابے چلو دکھانے کا ہے تو نا. اول تو ایسا نہیں ہے کہ دکھانے کا ہے, حقیقت میں بھی ہے. ابے سب ڈرامہ ہے, ابے جب کیڑے ہی نکالنے ہیں تو نکالتے رہو بیٹھ کے. کراچی اور لاہور کے ڈیفینس کو دیکھو اور پھر پشاور کے ڈیفینس کے دیکھو تو زمین آسمان کا. اس سے قوم کے کلچر کا پتہ چلتا ہے. بھائی حیا باقی ہے, خواتین میں پردہ باقی ہے, بڑوں کا احترام بولو بھائی باقی ہے. ہمارے ہاں کراچی میں بھی ہے اور لاہور میں تو ماشاءاللہ تھوڑا ایک اسٹیپ کراچی سے بھی آ گئے ہیں وہ لوگ. تو جو جس قوم میں خوبی ہو مان لینا چاہیے, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں, سمجھ لو. باقی سب چیزیں ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب دیکھو جب قوم کی بات آ گئی تو عورتیں تو اس میں آ گئی نا, لیکن اللہ نے خواتین کو الگ سے خطاب کیا کیونکہ ان میں ایک دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے کا عنصر مردوں سے زیادہ. مرد قومی سطح پہ تو مذاق اڑاتے ہیں, ابے پنجابی ایسے ہوتے ہیں, ابے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, ابے بلوچوں کو دیکھا ہم نے ایسے ہوتے ہیں, ابے پٹھان ایسے ہوتے ہیں. مرد قومی سطح پہ اڑاتے ہیں, انفرادی نہیں اڑاتے. خواتین قوموں کا مذاق نہیں اڑاتی, انفرادی اڑاتی ہیں. دیکھا میک اپ کیسا کیا بتا ہیں, دیکھا وہ سمجھ رہی تھی کہ میک اپ کر کے میں خوبصورت لگ رہی ہوں. دیکھا اس کے سامنے بولتی رہیں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. تو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو, یہ تو مرد کا ایک لطیفہ ہے, لیکن خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو دل سے اچھا سمجھے, ایسا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, ایک عورت کے دل میں دوسری عورت کی اہمیت کو بٹھانا بڑا مشکل ہے. تو کوئی عیب نہ بھی ہو تو نکال لیں گی, اور اگر کوئی عیب قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو پھر بیچاری کی ایسی کی تیسی, ٹھگنی کالی, اور باتیں دیکھو کیسے کرتی ہے. یہ خواتین کی محفلوں کی زینت ہیں یہ باتیں. یہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں, اور اگر ساس بہو کا رشتہ ہے, اس ٹائپ کے جٹھانی اور جٹھانی کا جو بھی اپوزٹ ہوتا ہے اس کا رشتہ ہے, نندوں ودوں کا رشتہ ہے, پھر تو ایسی کی بولو بھائی تیس. پھر تو وہ کچھ بھی ہو. اور سوکنوں کا ہے وہ تو پھر بات ہی نہ کرو بھائی اس ٹاپک پر. وہ تو ظاہر ہے کہ ایسے مانے گی سوکن کے بارے میں, لیکن سوکن کا تو چلو رائٹ بنتا ہے نا, یہ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں تم بیٹھ کے. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر خواتین کو کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوکن کی ایک دفعہ برائی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان کا قد چھوٹا ہے. حضرت سودا کے بارے میں کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, فرمایا اگر تمہارا یہ جملہ میٹھے سمندر میں ڈالا جائے نا تو وہ کڑوا ہو جائے. تو دیکھو سوکن کو سوکن کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں محبت نہ کرے کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں کرے محبت, لیکن نفرت میں اتنا تجاوز کرنا کہ اس کی برائیاں شروع کر دینا
تو جب سوکن کو اجازت نہیں ہے تو بہنیں بہنوں کی برائی کیسے کر سکتی ہیں, پڑوسن کی برائی کیسے کر سکتی. کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن خاص طور پر وہ عیب جو جسمانی عیب ہیں, جو خدا کی طرف سے ہیں, یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک, کہ تمہارے بھائی میں کوئی عیب ہو اس پہ خوش نہ ہو. چسکے لے کے بیان کیا کر رہے ہیں, دیکھا وہ کیسی آنکھ مٹک مٹک کے بات کر رہی تھی ٹھیک ہے نا, دیکھا وہ کیسے. تو اچھا, یہ خواتین کے جو چیزیں ہیں نا, جو ان کی باتیں ہیں, یہ کسی محفل میں رکتی نہیں ہیں. جو انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے, میت ہو خوشی ہو, یہ کر رہی ہوتی ہیں. میت میں ایک دوسرے کے دوپٹے چیک ہو رہے ہیں, میت میں ایک دوسرے کا رونا دھونا, رونے دھونے کے ساتھ میک اپ چیک ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک خاتون جو ہے نا, کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر گئیں, تو وہ منع کے ابا فوت ہو گئے تھے, تو رو رہی ہیں, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, اللہ بہت افسوس ہوا. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ یہ درمیان میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہی تھی منع کے ابا وہ بس وہ کیا تھا, ان کو شوگر بہت تھا, خیال نہیں کرتے تھے, تو اس دن شوگر ہائی ہو گئی, انتقال ہو گیا, میں نے بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا یہ دوپٹہ. اچھا وہ پھر وہ بات کر, اچھا بھائی بس اللہ تعالیٰ بھائی مرنا تو ہے, سب نے وہاں سنا ہے بلٹن مارکیٹ میں ذرا سستا مل جاتا ہے. ویسے حیدری پہ بھی ٹرائی کر لیا کرو آئندہ کبھی ہو نا. تو ان کے جو خرید و فروخت کی باتیں ہیں نا, کبھی بھی نہیں رکتی ہیں. جو ان کی نیچر ہے نا, آپ کبھی غور کرو میتوں پر. ہم تو بچپن میں تو ظاہر ہے سب جگہ ہی جاتے تھے, بس میں بیٹھی ہوں وہاں باتیں. 20 سال ایک دو خواتین کو جیل ہوئی, 20 سال ایک ہی وارڈ میں رہی ہیں, ایک ہی کمرے میں رہی ہیں. 20 سال کے بعد جب رہائی نصیب ہوئی ہے, کہہ نہیں بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو مکمل کریں گے. 20 سال کے بعد بھی وہ جیلر کہنے لگا بھی ختم نہیں ہوئی یہ بات. تو باتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ میت پہ جا کے دوپٹے کی قیمت بھی پوچھ سکتی ہیں. اول تو دوپٹے آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہی ہو گئے. وہ دوپٹے جو خواتین کے سروں پہ ہوا کرتے تھے, اب ان کی صرف قیمتیں رہ گئی ہیں, دوپٹے نہیں رہے. تو آپ پوچھ سکتی ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن غیبت نہ کرو کہیں جا کے. میتوں میں بھی غیبت, شادیوں میں بھی غیبت. جہاں گئے 27ویں رات کو لیلۃ القدر میں 2 خواتین کو بٹھا دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غیبتیں اسٹارٹ ہوں گی. لیلۃ القدر میں بھی کیا ہو رہی ہیں, 2 کو بٹھا دیں بس آپ ساتھ میں, تو وہ فوراً غیبتیں شروع. تو یہ بہت بری حرکت ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, تانے مت دیا کرو اور نام نہ بگاڑو. ایسا نام بگاڑنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, یہ بھی اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. اور اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. ایک آدمی کے ایک کام کے 99 غلط مطلب نکلتے ہیں, ایک مطلب صحیح نکلتا ہے, تو اس صحیح مطلب کی طرف لے کے جاؤ, اس کے بعد کو غلط مطلب نہ نکالو. کسی نے کوئی کام کیا, اچھا یہ اس میں یہ بھی ہے, نیگیٹو پہلو ہیں, لیکن ایک پازیٹیو نکلتا ہے, تو بھائی ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو. تو یہ سب کے لیے حکم ہے. ابھی وقار زکا نے قادیانی کے حق میں بات کی نا, اس کے اپنے جو کچھ وہ کرتا رہا ہے یا جو کچھ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, میں اس پہ بحث نہیں کرتا. جو غلط ہے وہ بہرحال غلط ہے, لیکن اگر ایک کام اچھا کر لیا تو اب کہو نہیں جی, اب قرآن تو کہہ رہا ہے بدگمانی مت کرو, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کے پیچھے بھی کیا ہے, گھما کے نا ہر چیز کو غلط رخ پہ لے کے جانا. تو بھائی آپ اگر اس نے برا کیا ہے تو آپ کون سا اچھا کر رہے ہو؟ آپ بھی تو قرآن کے حکم کو توڑ رہے ہو نا. قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ بدگمانی مت کرو, تو قرآن نے تو اوور آل سب کے لیے حکم بیان کیا نا. تو جب تک واضح دلیل نہ ہو, ہمیں حکم ہے اچھے عمل کو ہم اچھا سمجھیں گے, اور برے عمل میں جب تک 100% برا ہونے کا یقین نہ ہو اس میں بھی اچھا محمل تلاش کریں گے. یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. اور اللہ نے حکم دیا انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں بنایا اور قبیلوں میں بانٹ دیا. تو تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ. تو قوموں کی بیس پر ایک دوسرے پہ ترجیح مت دو. سب ابا, پٹھانوں کے ابا بھی وہی ہیں جو پنجابیوں کے ابا ہیں, وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. بلوچوں کے ابا بھی وہی ہیں جو مہاجروں کے ابا ہیں, وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. اور سب کی اماں بھی کیا ہیں؟ ایک ہیں. اماں ہوا وہی, بلوچوں کی امی بھی وہی ہیں, پٹھانوں کی امی بھی وہی ہیں, اور مہاجروں کی بھی وہی امی ہیں, اور سرائکیوں کی بھی اماں ہوا ہیں, ٹھیک ہے نا.
اور پنجاب والوں کی بھی امی کون ہیں؟ اماں ہوا ہیں. تو اس وقت تو سارے ایک ہی تھے. تو بچے پیدا ہوتے چلے گئے, جس علاقے میں گئے ان کی زبان وہاں چینج ہو گئی, خوراکوں کی وجہ سے جسموں کی ساخت چینج ہو گئی. کوئی اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے, کوئی اتنے وائٹ ہو گئے کہ روشنی میں نظر نہیں آ رہے, کچھ بیچ کے ہم جیسے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, درمیان میں سانولے کلر کے, کچھ تھوڑا سا ڈارکنیس آ رہی ہے کسی میں تھوڑی سی وائٹنس زیادہ ہو گئی, کوئی اتنا لمبا ہو گیا, کوئی خوراک کی کمی سے چھوٹا ہو گیا, پھر مسلسل خوراک کم ہوتے ہوتے نسلیں کیا ہو گئیں, وہ ایک آدمی کی ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی, تو بچے اتنے سے نا اب بڑے ہی نہیں